تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا مسجد تبلیغی مرکز مدنی مسجد فیڈرل بی ریاض کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بخير الدنيا وكرامة الآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جس سے اللہ راضی ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا اور اس کے سارے کام بن گئے، اور جس سے اللہ ناراض ہو گئے وہ ہلاک اور ناکام ہو گیا اور اس کے سارے کام بگڑ گئے۔ اور ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا دنیا میں کام کوئی نہیں، ضرورتیں ہیں۔ کام ہمارا اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ خود کہتا ہے کہ میرا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ دنیا بہت چھوٹی ہے اور دنیا کا مال و متاع بہت تھوڑا ہے، دنیا کے منصب عہدے سرداریاں بہت چھوٹی ہیں اور اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ دن میں 30 دفعہ مؤذن سے اعلان کرواتا ہے، کہو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اعلان کرواتا ہے۔ جس سے راضی ہو گئے اس کے سارے کام بن گئے، جس سے ناراض ہوئے ان کے سارے کام بگڑ گئے۔ اللہ راضی ہوتے ہیں کیا دیتے ہیں، اور اللہ راضی ہوتے ہیں کن باتوں پر راضی ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں کن باتوں پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہو کر کیا کرتے ہیں اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس پاکیزہ بندے انبیاء علیہ السلام کو چنا، منتخب فرمایا، ان کے ذمے یہ لگایا کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ ایک زندگی موت کے بعد آنے والی ہے۔ یہ کام نبی کرتے تھے، لوگوں کو کھینچتے تھے اللہ کی ناراضگی سے، لاتے تھے اللہ کی فرما برداری پر۔ ہمیں یہ نبیوں نے خبر دی، اور ہمارے سرور کائنات سید القونین محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خبریں دیں جو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کیا بتلایا؟ ناکام کون ہے؟ محشر کا دن بڑا سخت دن ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جس دن زمین کو توڑ دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، جس دن اللہ فرشتوں سمیت آئے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن تم قبروں سے نکلو گے تیزی کے ساتھ۔ خاشعۃ ابصارہم، تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی۔ ترہقہم ذلہ، چہروں پر پستی چھائی ہوئی۔ لا يسأل حمیم حمیما، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والیاں بچوں کو بھول جائیں۔ شدید دن ہے، اس دن اللہ عرش پر اور ہم اس کے سامنے
یوم نخی، اللہ آج براہ راست بولے گا اور ہم میں سے ہر ایک اللہ کی براہ راست سنے گا. ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. ہر ایک سے اللہ براہ راست بولے گا. یا ابن آدم آتیتک خولتک انعمت علیک. سچی خبریں سچے کی حدیث پاک بتلا رہی، اے انسان زندگی دی، مال دیا، عقل دی، آج کیا کر کے لائے ہو؟ ماذا صنعت فیہا، کیا کر کے لائے ہو؟ یہ بڑا خوفناک منظر ہے میرے بھائیوں. سامنے ترازو ہے، پیچھے انسان، چاروں طرف فرشتے، آگے ترازو کے آگے جہنم دہتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، تفور تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹتی ہوئی، اور دائیں بائیں اعمال کی ریل ہے، ادھر بھی عمل ادھر بھی عمل. اوپر اللہ کا عرش ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اوپر اللہ کا عرش، چاروں طرف فرشتوں کا پہرا، اور ترازو کا کانٹا ابھی درمیان میں ہے. اب اس کے اعمال کو لایا جا رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ ادھر جھکے گا یا ادھر جھکے گا. یہ وہ وقت ہے جب ہر کوئی بھول جائے گا دوسرے، کوئی نہیں یاد رکھے گا. اس وقت میں ہمیں خبر دی ہے ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون ہے ناکام؟ جس کا ترازو کا پلڑا ہلکا پڑ گیا. فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. جس کی نیکیوں کا پلڑا گھٹ گیا یہ ناکام ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، یہ ناکام ہو گیا، اب یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ اعلان اسے جہنم کی آگ میں دھکیل دے گا. سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہنا دیا جائے. وتخشى وجوہہم النار، اور آگ کی ٹوپی پہنا دی جائے گی، اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے انگاروں کے سپرد کر دیا جائے گا. اور ان کے لیے اب کبھی نکلنے کا راستہ کوئی نہیں. جب زیادہ شور مچائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مالک جہنم کا دور ہوگا، تالا لگا دو جہنم کو، باہر کی آواز اندر نہ جائے، اندر کی آواز باہر نہ آئے ہمیشہ بھی. لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ. ومن فوقہم غواش، ان کے اوپر لحاف غذائی کمبل وہ بھی آگ کا ڈالو. اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، اور دروازہ بند. اب انہیں کبھی بھی نکلنا نصیب نہیں. ہمیں ہمارے حبیب نے خبر دی ہے یہ ناکام انسان ہے. کامیاب کون ہے؟ جس کے اعمال تولے گئے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں. جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اور اس کے وزن بڑھ گئے اور وہ کامیاب ہو گیا، اب کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. اس اعلان پر اس کا قد آدم علیہ السلام کے برابر 60 ہاتھ اونچا ہو جائے گا، 7 ہاتھ چوڑا ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام کا حسن آئے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان آئے گی، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے. 6 نبیوں کی صفتیں اس کے اندر داخل ہوں گی. ایک پل کے اندر گیا تھا 5 فٹ، سب کے سامنے بڑھے گا، سب کے سامنے. جیسے وہ کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے اوپر اٹھتا ہے، اس کا قد یوں اٹھے گا اور سارا میدان معاشر اس کو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ گیا وہ گیا وہ گیا. 60 ہاتھ پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا. اور 5 صفتیں اور داخل کی جائیں گی. بیغ، چہرے پر سفیدی اور لالی آ جائے گی. جرد، جسم کے سارے بال اڑا دیے جائیں گے. مرد، چہرے کی داڑھی اڑا دی جائے گی. مکحل، آنکھوں میں سرما لگ جائے. جہاد، سر کے بال گھنگریالے ہو جائیں گے. 11 صفتیں اس کے اندر آئیں گی. اور اللہ فرمائے گا اب میرے بندے کو جنت کا جوڑا پہناؤ اور جنت کا تاج پہناؤ. جنت سے 100 جوڑے اس کو پہنائے جائیں گے اور سر پہ تاج رکھا جائے گا جس میں 70 یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے.
ایک یاقوت دنیا میں رکھ دیا جائے سارا جہاں روشن ہو جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ میدان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جاؤ میدان معاشر کو واپس جاؤ. یہ واپس لوٹے گا خوش واپس لوٹے گا. لوگ کہیں گے کون ہے تو؟ نورتنا، تو نے تو ہمیں روشن کر دیا. وہ کہے گا مجھے نہیں جانتے، انا فلان ابن فلان، میں فلاں کا بیٹا ہوں. ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب ہوگا. اس پر آسمان سے ندا آئے گی. فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ اونچی زندگی کا مالک بن گیا. فی جنت عالیہ، اور عالی شان جنت کا مالک بن گیا. قطوفہا دانیہ، جس کے خوشے گوشے قریب لٹکائے گئے ہیں. جنت میں انگور کا ایک گچھا 1 مہینہ کوا مسلسل اڑتا رہے پھر جا کے ختم ہوگا. ایسے گچھے اللہ نے سر کے اوپر لٹکا دیے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب کھاؤ پیو جو تو کچھ تم نے دنیا میں محنت کی اس کا صلہ پالو. یہ کامیابی کا رخ ہے اور وہ ناکامی کا رخ ہے. اس سے کامیاب کہتے ہیں، اس سے ناکام کہتے ہیں. یہ باتیں ہمیں کون بتلاتا تھا؟ انبیاء علیہ السلام بتلاتے تھے. یہ نبیوں کی خبریں ہیں، یہ جھوٹی نہیں سچی خبریں ہیں. یہ کامیاب انسان ہے جن کے لیے اب اعلان ہو گیا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، زندہ رہو موت نہیں آئے گی. ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ملک میں رہو کبھی فقر نہیں آئے گا. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، صحت مند رہو کبھی بیماری نہیں آئے گی. ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. اس ناکامی سے بچ کر اس کامیابی تک جانے والا کون ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کر لیا. اور اس ناکامی میں جانے والا کون ہے؟ جس نے اللہ کو ناراض کر دیا. اللہ پاک کس سے راضی ہوں گے؟ جس نے اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے میں ڈھال لیا. اللہ کس سے راضی ہوں گے؟ جس نے اللہ سے جوڑ بٹھا لیا. 1.25 لاکھ نبی آئے، انہوں نے دنیا میں ایک کام کیا. دنیا میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے 1000 پیشے سکھائے. آدم علیہ السلام کو 1000 پیشہ سکھایا. یہ پوری دنیا میں اسی 1000 کی شکلیں ہیں جو بدل رہی ہیں، اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوگا. انہی 1000 شکلوں کے اندر دنیا چلتی رہے گی. لیکن اس کے ساتھ دین بھی دیا کہ ان شکلوں میں دین زندہ کرنا ہے. اور نبیوں کو بھیجا، نبیوں کو کام دیا کہ تم لوگوں کو مجھ سے جوڑو، انہیں بتاؤ کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اور اس زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے آؤ. اب میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اللہ سے ہم جڑ جائیں، یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے. یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزقک، اے میرے بندے ایک کام تیرا ہے ایک کام میرا ہے. تجھے روزی پہنچانا یہ میرا کام ہے اور میرا بن کے چلنا یہ تیرا کام ہے. میں تجھے روزی دوں گا یہ میرا کام ہے، تو میری مان یہ تیرا کام ہے. فإن خالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقک. اچھا تو نے اگر اپنا کام چھوڑ بھی دیا، میری فرما برداری چھوڑ بھی دی، تو میں تیری روٹی بند نہیں کروں گا، روٹی میں تجھے کھلاتا رہوں گا. فإن رضیت بما قسمتہ لک، اس لیے جو میں نے تجھے دیا ہے اس پر راضی ہو جا. ارحت قلبک و بدنک، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا اور تیرے دل جان کو ٹھنڈک دے دوں گا. وإن لم ترض بما قسمتہ لک، اگر تو میرے دیے پر راضی نہ ہوا اور لگا چکر چلانے دنیا کمانے کے لیے حلال حرام سب کٹھا کرنے لگا، فبعزتی و سلطانی، تو یاد رکھ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری سلطنت کی قسم، لأسلطن علیک الدنیا، میں تجھ پر دنیا کو سوار کر دوں گا. ترقد فیہا رقد الوحوش فی البریہ، پھر تو دنیا میں ایسے پاگلوں کی طرح بھاگے گا جیسے جنگلی جانور بھاگتا ہے. ثم لا يكون لك منها الا ما كتبته لك، پھر ملے گا اتنا جتنا میں نے تیرے لیے لکھا ہے. وتكون عندي مظلوما، تو میری نظروں سے گر جائے گا. تو اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟
اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبا. حدیث قدسی میں آتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تجھے میرے اس حق کا واسطہ اللہ 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 جو میرا تجھ پر بنتا ہے تو بھی تو مجھ سے محبت کر. اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک. اے بندے تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ. ارے بھلے انسان تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد رکھتا ہوں. میں نہیں بھولتا میں پھر بھی یاد رکھتا. تو والینی اوالیک. مجھ سے دوستی لگا میں تجھ سے دوستی لگاؤں گا. تو صافینی وصافیک. مجھ سے کھرا معاملہ کر میں تجھ سے کھرا معاملہ کروں گا. لیکن اگر تو روٹ ہی جائے تو اعرض عنی وانا مقبل علیک. لیکن تو کھرا معاملہ بھی چھوڑ دے صفائی بھی چھوڑ دے اور مجھ سے لڑائی لے لے اور پیٹ پھیر کے چل پڑے تو پیٹ پھیر کے چل پڑے گا لیکن میں تجھے پیچھے سے دیکھتا رہوں گا کہ شاید ابھی واپس آ جائے شاید ابھی واپس آ جائے. میں نہیں منہ موڑوں گا تو منہ موڑے گا میں نہیں منہ موڑوں گا میں بھی تجھے دیکھتا رہوں گا ابھی آ جا ابھی آ جا ابھی آ جا. تو اعرض عنی وانا مقبل علیک. تو مجھ سے روٹ جائے گا میں تجھے دیکھتا رہوں گا. جیسے بچہ معصوم ماں سے لڑ پڑے تو ماں کو انتظار ہوتا ہے کہ ابھی آ جائے میرے پاس ابھی آ جائے میرے پاس. اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے. اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ اللہ کو خوشی اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی ہے. ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کی بخشش اور رحمت کے سامنے. سب سے زیادہ اللہ توبہ سے خوش ہوتا ہے. کیسے خوش ہوتا ہے؟ اذا تاب العبد يعلق له القناديل في السماء. جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے آسمان پر اس کے لیے چراغاں کیا جاتا ہے. یہ شادیوں پہ کیسے لائٹیں جلاتے ہیں مالدار لوگ. غریب آدمی بھی 2-4 بلب لگا لیتا ہے شادی کے دن. تو خوشی کا موقع ہے شادی کے دن چراغاں ہوتا ہے. ارے میرے بھائی اللہ کو ایک اپنے بندے کی توبہ پر اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ پورے آسمان کو روشن کر دیتا ہے اور ایک فرشتے سے کہتا ہے جاؤ اعلان کرو اصطلح العبد علی مولا. سنو سنو اے آسمان والو آج ایک بندے نے اپنے مولا سے صلح کر لی ہے. ایسے رب سے جوڑ میں بٹھانا کتنا بڑا ظلم ہے جو ہماری توبہ پہ سارے گناہوں پہ قلم پھیر دے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان تک چلے جائیں دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے گناہ آسمان تک چلے جائیں. زمین کو بھی نہیں بھر سکتے آسمان کو کہاں بھریں گے. لیکن اللہ اپنی بخشش کو بتلاتا ہے اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دے خلا کو بھر دے سورج چاند ستاروں سیاروں کو بھر دے پھر پہلے آسمان سے جا کر مل جائیں تیرے گناہ پھر تو کہہ دے اے اللہ مجھے معاف کر دے غفرت لک ولا ابالی. میں تجھے ایسا معاف کروں گا مجھے پرواہ نہیں ہوگی. ایسا کریم ایسا رحیم ایسا شفیق ایسا حنان ایسا منان ایسا رحمان ایسا دیان ایسے رب سے جی نہ لگانا اور روپے پیسے ملک مال سے جی لگانا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. نبی اس ظلم سے نکالتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں؟ اس ظلم سے نکالتے ہیں. بھائی اپنے خالق کو پہچان بھائی اپنے مالک کو پہچان بھائی اس سے جوڑ بٹھا جس نے تجھے پیدا کیا. اس لیے اللہ بھی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے میرے بھولے بندے تجھے کسی نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کو بھلا بیٹھا. ما غرک بربک الکریم. کیوں بھول گیا اپنے رب کو؟ اس لیے اللہ پاک نے اللہ کے تو بے شمار نام ہے صفاتی لیکن جب اللہ نے قرآن کو شروع کیا تو سب سے پہلے اپنی ربوبیت سے اپنا تعارف کرو. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں. اللہ کون ہے؟ جو تم سب کا پالنے والا ہے رب العالمین ہے تم سب کو پالتا ہے. اللہ اکبر. اور کیسا
ایسا پالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرهم الی صاعد وخیری الیہم نازل اقلعهم فی مضاجعهم کأنهم لم یعصونی. میں تمہیں ایسے پالتا ہوں کہ روزانہ تمہارے گناہ میرے پاس آتے ہیں، اس کے باوجود میری رحمت کے دروازے تم پر کھلتے ہیں، اور میں تمہیں رات کو ایسی نیند سلاتا ہوں جیسے تم میرے نافرمان ہو ہی نہیں. تو میرے بھائیوں، نبی کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ سے جی لگا، اللہ پہ مر مٹو، اللہ پہ مر مٹو. اور اللہ کیسے کریم ہے. ان تقرب الی شبرا، تو ایک بالشتہ، تقربت الیہ ذراعا، میں ایک ہاتھ ہوں گا. ان تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا، تم ایک ہاتھ آؤ میں دو ہاتھ ہوں گا. ان اتانی یمشی، تم چلو گے، اتیتہ ہرولا، میں تمہاری طرف دوڑوں گا. یعنی اس کی رحمت دوڑے گی. تو اس اللہ سے دل کا لگانا اور اس اللہ کو دل میں اتارنا اور ساری مخلوق کو دل سے نکالنا، یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے کہ دل میں اللہ اتر جائے اپنی ساری قدرت اور کمال کے ساتھ کہ سب کچھ میرے مالک کے ہاتھ میں ہے. لہذا میں اللہ کی مانوں گا. جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرے، ماں کو کہے بچہ اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے اور آنکھوں کا تارا ہے، دل کا سکون ہے، سینے کی ٹھنڈک ہے، جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن ماں کو کہے نا اماں، وہ کہے گی جی، پھر کہے اماں، وہ کہے گی جی، پھر کہے اماں، تو وہ کہے گی سر کیوں کھاتے ہو؟ نہیں کہے گی کیوں سر کھا لیا ہے، خاموش ہو جاؤ. ارے اللہ اکبر، اللہ کو کہو یا اللہ، تو 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی. پھر کہو یا اللہ، وہ 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی. اب 1000 دفعہ کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وہاں سے 70,000 مرتبہ جواب آئے گا لبیک 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 یا عبدی. ہم نے تو اللہ کو جانا ہے. ارے جنہوں نے نہیں جانا، ایک حدیث میں آتا ہے ایک بت پرست اللہ ایک بت پوجا کرتا تھا، یا سنم پکارتا تھا. ایک دن 70 برس یا سنم کہتا رہا. ایک دن غلطی سے نکل گیا یا سمد، تو اللہ نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی، بندے میں حاضر ہوں. فرشتوں نے عرض کی یا اللہ، اس نے یہ تو آپ کو جانتا ہی نہیں، یہ تو بھولے سے پکار بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے میں 70 برس سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے بھی تو پکارے، لہذا میں اس کی پکار پہ لبیک کہوں گا چاہے بھولے سے بھی پکارا. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے کہ ہم اس مالک ملک سے جڑے کہ جس سے کہ ہاتھ میں زمین آسمان کے خزانے ہیں. بھائی دنیا میں بڑا کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس زیادہ مال ہو، زیادہ زمین ہو، زیادہ جائیداد ہو، حکومت آ جائے، وزارت آ جائے، صدارت آ جائے، تو ان کے لیے بہت بڑا آدمی. وہ بڑا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک نسبت لگی جس نے اس کو بڑا کر دیا. زمین کی نسبت، کرسی کی نسبت، وزارت صدارت کی نسبت لگی، اس نے اس کو بڑا کر دیا. اور یہ بڑائی بڑی وقتی ہے اور بڑی دھوکے والی ہے. آج زمین کوئی چھین لے اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، کرسی کوئی چھین لے اسے کوئی نہیں پوچھے گا، بہت بڑا افسر ہے ریٹائر ہو جائے اسے کوئی نہیں پوچھے گا. ایک نسبت اور ہے جو سب سے بڑا ہے، من رفع السماء بقدرته، جس نے آسمان کو اونچا کر دیا اپنی قدرت کے ساتھ، بغیر عمل ترونها، ستونوں کے بغیر زمین کو بچھا دیا، کسی رولر کسی بلڈوزر کے بغیر. الم نجعل الارض مہادا، اللہ اپنی بڑائی خود بتاتا ہے، کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اس میں تمہارے لیے پہاڑ نہیں لگائے؟ انا صببنا الماء صبا، پانی میں نے نہیں برسایا؟ ثم شققنا الارض شقا، زمین کو میں نے نہیں پھاڑا؟ فالق الحب والنوا، دانے گٹھلی کو میں نہیں چیرتا؟ یولج اللیل فی النہار، رات کو میں ہی تو لاتا ہوں. یولج النہار فی اللیل، دن کو میں ہی تو لاتا ہوں. لمبا کرتا ہوں تو میں، چھوٹا کرتا ہوں تو میں، گرمی لاتا ہوں تو میں. یغشی اللیل النہار، دن رات کو آگے پیچھے چلاتا ہوں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کی منزلیں طے کرتا ہوں، اسے مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہوں. وجعلنا سراجا وہاجا، اور اسے بھڑکنے والا چراغ بناتا ہوں. سورج کی روشنی اپنی نہیں اللہ نے رکھی ہے. والقمر قدرناہ منازل، چاند کو میں ہی تو گھٹاتا ہوں بڑھاتا ہوں، میری ہی امر سے چاند گھٹتا ہے
بڑھتا ہے. آسمان کو اونچا کیا اپنی قدرت سے, زمین کو نیچا کیا اپنی قدرت سے, مخلوق کو پیدا کیا اپنے ارادے سے. ان فی خلق السماوات والارض, غور کرو میری زمین آسمان میں. واختلاف اللیل والنہار, غور کرو میرے دن اور رات میں. اندھیرا ہی اندھیرا, سورج نکلتا ہے, روشنی روشنی, سورج جاتا ہے, اندھیرا ہی اندھیرا. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, بڑے بڑے سمندروں میں چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے ہیں, ان کو کنارے تک لے جانے والا تمہارا تن تنہا اکیلا رب ہے. ایک بحر الکاہل میں ایک موج اٹھ جائے, ایک موج تو ساری دنیا کو نگل جائے. اتنا بڑا سمندر اللہ نے بنایا ہے, اس کی ایک موج ساری زمین کو نگل جائے. چھوٹے چھوٹے جہازوں کی کیا حیثیت ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں چلاتا ہوں الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء. پھر میری بارش میں غور کرو, قطرے قطرے بنا کر ٹپکاتا ہوں, دھار کی شکل میں برساتا تو ساری زمینیں تباہ ہو جاتی, گھروں کی چھتیں اڑ جاتی. اللہ بارش کو قطروں میں بکھیر دیتا ہے. تو وہ اللہ جس نے اس ساری کائنات کو بنایا اور اس پر اپنے قبضے کو رکھا. الارض جميعا قبضته, زمین پر اللہ کا قبضہ ہے. السماوات مطویات بیمینہ, آسمان اللہ کی مٹھی میں ہے. یخرج الحی من المیت, مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے. یخرج المیت من الحی, زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے. بنجر زمین کو سرسبز کرتا ہے. سمندر کے پانی کو بخارات بناتا ہے. بخارات کو ہوا کو حکم دیتا ہے, ہوائیں اس کو اٹھا کے چلتی ہیں. ان ہواؤں کو حکم دیتا ہے, ان ہواؤں کے ذریعے سے ان بخارات کو بادل بناتا ہے. بادل کو یسبح الرعد بحمدہ, پھر اس کو فرشتے کے ذریعے سے کھینچتا ہے, پھر اس کے دہانے کھولتا ہے اور اس میں سے پانی کو قطرے قطرے کر کے برساتا ہے. زمین کو حکم دیتا ہے سینے کو چیر دے, زمین اپنے سینے کو چیرتی ہے اور بارش کے پانی کو اس کے اندر اتارتا ہے. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, تم بارش برساتے ہو کہ تمہارا رب بارش برساتا ہے. پھر پھل کو, پھر دانے کو کہتا ہے, گٹھلی کو کہتا ہے اپنے سینے کو چیر دو, پھٹ جاؤ. گٹھلی کا جگر پھٹتا ہے, گٹھلی کا جگر پھٹتا ہے, دانے کا جگر پھٹتا ہے, پتے کو اوپر لے جاتا ہے, جڑ کو نیچے لے جاتا ہے. ہم تو اپنی روٹی خود اٹھاتے ہیں, جڑ کہاں جائے؟ اللہ زمین کی رگوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس درخت کی غذا اس تک پہنچائی جائے. جڑ کے مسام کو حکم دیتا ہے غذا کو کھینچو. پتے کو حکم دیتا ہے آگے بڑھو. ہوا کو حکم دیتا ہے تھم کے چل, اسے ٹوٹنے نہ پائے, یہ گرنے نہ پائے. چھوٹے سے پتے کو ہوا کا ایک جھونکا اڑا کر رکھ سکتا ہے. اللہ ہواؤں کو تھام دیتا ہے, زمین کو چیرتا ہے, گٹھلی کو پھاڑتا ہے, جڑ کو نیچے لے جاتا ہے, پتے کو اوپر اٹھاتا ہے. پتے کو کہتا ہے تنمن كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. یہ میرا اکیلا رب کر رہا ہے. دانے کو پھاڑا, جڑ کو نیچے کیا, پتے کو اوپر کیا, پتے کو تنا بنایا, تنے کو حکم دیا اوپر اٹھو, اسے اوپر اٹھایا. پھر تنے کو حکم دیا شاخیں نکالو, شاخیں نکلی. شاخوں کو حکم دیا پتے نکالو, پتے نکلے. پتوں کو حکم دیا کلیاں بنو, وہ کلیاں بنی. کلیوں کو حکم دیا پھول بنو, وہ پھول بنے. پھولوں کو حکم دیا خوشے بنو, وہ خوشے بنے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها. اور پھر اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کائنات کے درختوں پر کہاں کہاں پھل لگنے والا ہے, سب جانتا ہوں. وما تحمل من انثى وما تضع الا بعلمه. اور حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے میں جانتا ہوں. کروڑوں مچھلیاں مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. انسان تو انسان ہے, اللہ مادہ مچھروں کے پیٹ میں جانتا ہے کیا ہے, مادہ کیڑی کے پیٹ میں جانتا ہے کیا ہے, مادہ مکھی کے پیٹ میں جانتا ہے کیا ہے. کتنے مرغی کے انڈے انسان کھائے گا, کتنے ختم ہو جائیں گے, کتنے خراب ہو جائیں گے, کتنوں سے بچے نکلیں گے, کتنوں سے مرغی نکلے گی, کتنوں سے مرغا نکلے گا. وسع علمہ, اس کا علم سب پر چھایا ہوا ہے. وسع سمع الاصوات, اس کے سننے میں ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے. سارے انسان بولے, اولین آخرین, انسان جنات, کالے گورے, عربی عجمی, زندہ مردہ, بوڑھے جوان, سب بولے ایک وقت میں بولے. بنگلہ میں بولے, پشتو میں بولے, ہندی میں بولے, سندھی میں بولے, اردو, پنجابی, انگریزی, فارسی, سنسکرت اور لیٹن اور ڈچ اور اسپینش اور فرینچ اور ساری دنیا کی زبانوں والے ایک دم بولے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يشغلہ سمع عن سمع ولا قول عن قول ولا مسئلہ عن مسئلہ. میرا رب ایسا سننے والا ہے, کہتا مجھے تمہاری ایک دم بولنے سے کوئی غلطی نہیں لگتی کون کیا بول رہا ہے. میں سب کی سنتا ہوں اور الگ الگ سنتا ہوں اور الگ الگ سنتا ہوں. ولا يتبرم بالحاح ذوی الحاجات. اور تمہاری حاجات پر مجھے کوئی تنگی نہیں ہوتی. انسان سے جان چھڑانی ہو
کسی انسان سے جان چھڑانی ہو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، آپ کی گلی چھوڑ جائے گا. اور اللہ پاک سے جوڑ بٹھانا ہو تو اس سے مانگنا شروع کرو، اس کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے آئے گی. اور نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے، مانگیں تو خوش ہوتا ہے. اور دینے والا ایسا ہے، ایسا دینے والا کہ جنت میں جمع کرے گا اولین آخرین. دنیا کو چھوڑو، دنیا میں تم بہت گندے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، جنت میں جمع کرے گا، اولین آخرین کو جمع کرے گا. اور پھر کہے گا میرے بندو آج تم مانگنے والے، میں دینے والا، آج مانگو. لن اعطیکم اليوم بقدر اعمالکم، آج تمہارے عملوں کا بدلہ نہیں دوں گا، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے دینا چاہتا ہوں. مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے اللہ ہم کیا مانگے، تو نے سب کچھ دے دیا. نہیں مانگو. کہیں گے اچھا راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے برضائی عنکم احللتکم بجواری. ارے راضی ہوا تو تمہیں یہاں بٹھایا، ناراض ہوتا تو تمہیں یہاں بٹھاتا. آج مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، مانگنا شروع کریں گے، پھر مانگتے مانگتے تھک جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی تھوڑا مانگا ہے اور مانگو. پھر مانگنا شروع کریں گے، مانگتے 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 تھک جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی تو تم نے اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان کا کیا مانگو گے، اور مانگو. اب سوچ میں پڑیں گے، کوئی سر کھجا رہا، کوئی کان کھجا رہا، بھائی کیا مانگیں کیا مانگیں. اور جنت کی عقل ہے، جنت کا دل ہے، جنت کی فہم ہے، جنت کا قد و قامت ہے، جنت کی وسعت ہے، اس کے حساب سے مانگ رہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور مانگو. پھر تیسری دفعہ مانگیں گے، یہاں تک کہ مانگتے مانگتے کہیں گے اے اللہ اب تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا کیا مانگے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عبادی قد رضیتم بدون ما یحق لکم. ارے میرے بندو تم نے تو اپنی شان کا بھی نہ مانگا، میری شان کا کیا مانگتے. چلو میں نے تمہیں جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا. دینے والا ایسا، عطا والا ایسا. بتاؤ بھائیو ایسے رب سے دل نہ لگانا کتنا بڑا ظلم ہے. اس دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ ہو، صرف اللہ، صرف اللہ. اور اللہ پاک اپنے بندے سے مطالبہ کرتا ہے میرے بندے تیرے دل میں مجھے ہونا چاہیے. جیسے بیوی اپنے خاوند سے مطالبہ کرتی ہے کہ تیرے دل میں میری محبت ہو، پھر چاہے روکھی سوکھی کھلا مجھے پرواہ نہیں. اور اگر تو کسی اور کا بن جائے اور مجھے سونے چاندی سے بھر دے، مجھے اس سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بندے کے دل پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ اس میں میں بیٹھوں کہ میرا غیر بیٹھا ہے. یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے کیوں جدا کیا یوسف علیہ السلام سے؟ 40 برس جدا کیا، 40 برس. کیوں جدا کیا؟ یہ مصر اور یہ شام درمیان میں 1 مہینے کا سفر بھی نہیں ہے. اور یوسف علیہ السلام کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے باپ کو بتا سکے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، رو مت. اور ادھر یعقوب علیہ السلام کہا وَبِيَدَّكَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. آنکھیں چلی گئی روتے روتے. اور جب ملا دیا تو کہنے لگے یعقوب آج بتاؤں کیوں تجھے جدا کیا. انہوں نے کہا یا اللہ کیوں جدا کیا؟ انہوں نے کہا تو نماز پڑھ رہا تھا اور یوسف تیرے ساتھ تیرے قریب لیٹا ہوا تھا، یہ رونے لگا تو نماز میں تیرا خیال مجھ سے ہٹ کر یوسف کی طرف چلا گیا. تو مجھے غیرت آئی کہ ہے میرے سامنے اور میرا نبی، میرے سامنے اور میرا نبی اور دیکھے بچے کی طرف، میں اس بچے کو جدا کر کے چھوڑوں گا. اللہ اپنی ذات میں شریک پسند نہیں کرتا، اللہ اپنی محبت میں شراکت پسند نہیں کرتا، اپنے تعلق میں شراکت پسند نہیں کرتا. ابراہیم جیسے خلیل کو دیکھا کہ بچہ گاہے گاہے یاد آتا ہے، بھئی تو فطری چیز ہے بچے کی یاد، کہاں چھوڑا اور کہاں یہ تو یاد آتا ہے بچہ. دیکھا دل ادھر کو جاتا ہے، کہا خلیل چھری پھیر دو، چھری پھیر دو. چھری پھروائی چھری اور 70 مرتبہ چھری پھروائی. پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نیچے رکھ سکتے تھے مینڈا، 70 مرتبہ چھری پھرواتے پھرواتے اندر سے سارے جذبے نکال کر صرف خلت کا جذبہ باقی رکھا. یہی اللہ کا اس پوری امت سے مطالبہ ہے کہ اے امت محمد مجھ سے ٹوٹ کر تعلق جوڑو، مجھ پہ مر مٹو، میرے غیر کو دل سے نکال دو، میں سب سے اچھا ہوں. اس لیے جب بندہ نماز میں اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر کہیں اور چلا جاتا ہے، نماز پڑھتے 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 کہیں اور چلا جاتا ہے، تو اللہ پاک عرش سے نگاہ فرماتا ہے یا ابن آدم الی من تلتفت الی من هو خیر منی. میرے بندے کوئی مجھ سے بھی خوبصورت ہے جسے تو دیکھ رہا ہے، مجھ سے اچھا تو کوئی نہیں تھا، تو کسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اسے ہماری ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت ہے. پھر پکارتا ہے اللہ اکبر. عجیب. ارے میرے بھائیو جس کی عظمت کے سامنے اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے اے جبرائیل
اور جبرائیل علیہ السلام کا قد اتنا بڑا ہے کہ اس کے انگوٹھے سے چلنا شروع کرے تو سر تک پہنچنے کے لیے 14,000 سال چاہیے. اتنا بڑا جبرائیل. جب اللہ کہتا ہے اے جبرائیل، صرف اتنی پکار پر جبرائیل علیہ السلام سکڑ کے چڑیا کی طرح ہو جاتے ہیں، جس کے سامنے زمین جھکی ہوئی ہے، آسمان جھکا ہوا ہے، ستارے جھکے ہوئے ہیں، سیارے جھکے ہوئے ہیں، سمندر سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں، پتھر سجدہ کرتے ہیں، ڈولے سجدہ کرتے ہیں، ہوائیں سجدہ کرتی ہیں، آسمان سجدہ کرتا ہے، فرشتے سجدہ کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں، پتا پتا سجدہ کرتا ہے. رحمان، رحیم، وہاب، رزاق، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، اول الاولین، آخر الآخرین، ذو القوة المتین، راحم المساکین، ارحم الراحمین، وکیل، قوی، متین، والی، البر، التواب، ذو الجلال والاکرام. اتنی بڑی صفات والا اللہ تنے تنہا ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک ہے. وہ اس پاخانے بھرے انسان کو کہتا ہے ارے بندے میں تیری طرف تو کسی غیر کی طرف، من بتو مشہور تو بعمر زید، ارے میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں، تو کسے دیکھ رہا ہے؟ اور اس کے باوجود اللہ دوبارہ پکارتا ہے میرے بندے تو کسے دیکھ رہا ہے؟ میرے غیر کو نہیں میری طرف دیکھ. یہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا. پھر اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو کسے دیکھ رہا ہے؟ میرے غیر کو، ارے میری طرف دیکھ. یہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا بھائی اسے ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ٹوٹ کر اللہ کو چاہیں، مر مٹے اللہ پر. اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھ سے محبت نہ کرو، مجھ سے عشق کرو. عشق ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتا ہے عشق. محبت تقسیم ہوتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا. محبت تقسیم ہوتی، بیوی سے بھی ہے، بچے سے بھی ہے، بیٹے سے بھی ہے، بیٹی سے بھی ہے، ماں سے بھی ہے، باپ سے بھی ہے، کرسی سے بھی ہے، اپنی ذات سے بھی ہے. یہ محبت ہے. لیکن جب یہ محبت اکٹھی ہوتے 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 کسی ایک پر آ جائے اور اپنے ذات کو بھی بھلا دے تو اسے پھر عشق کہتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں یہ میرے عاشق ہے. یہ اشد حبا للہ کا مطلب عاشق ہے، کیونکہ عشق کا لفظ قرآن کی فصاحت کے مطابق نہیں تھا، اس لیے اسے استعمال نہیں کیا. اشد حبا للہ کا مطلب عشق ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ سب سے تیرا تعلق نکل کر مجھ ایک میں آ جائے، صرف ایک میں، اور سب سے کٹ جائے، صرف ایک میں آ جائے، ایک میں جو قابل تقسیم نہ ہو. اپنا بھی تو نہ رہے، بس میرا ہی میرا ہو جائے، اپنا بھی نہ رہے، اللہ ہی ہو جائے. ارے میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کے تعلق کی چاشنی کو نہیں چکھا، یہ ذائقہ ہی نہیں چکھا. چکھتے تو پھر پتہ چلتا. مخلوق سے محبت ہو جائے، مخلوق سے عشق ہو جائے تو آدمی سب کچھ بھلا بیٹھتا ہے. مخلوق سے مجنون تھا نا، مجنون، اس کا نام تھا توبہ. توبہ اس کا نام تھا. قیس مشہور ہے، ہماری زبان میں مجنون مشہور ہے، عربی میں قیس مشہور ہے. نام اس کا توبہ تھا، توبہ. اور باپ کا نام تھا سما، سردار کا بیٹا تھا. لیلا سے عشق ہو گیا، عشق. تو باپ نے ایک دن پکڑا حرم شریف میں، تو اللہ کے واسطے اس کے تعلق کو چھوڑ دے، توبہ کر یہاں. تو اس نے ہاتھ اٹھایا، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. اے اللہ سارے گناہوں سے میری توبہ، لیکن لیلا کے عشق سے میں توبہ نہیں کر سکتا. یہ تو مخلوق سے تعلق ہے، گارے مٹی پیشاب پخانے کی مخلوق سے عشق ہے. اور کیا کہا؟ اللهم لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال آمین. اے اللہ لیلا کی محبت مجھ سے نہ چھین، اس کی محبت تو کر دے زیادہ، اور جو میری دعا پر آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دے. یہ مخلوق سے تعلق کی بات بتا رہا ہوں. پائے سگ بو سید مجنو خلق پرسد اینچے سوت. مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا. لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو مجنو نے کہا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفت بود. ارے تمہیں کیا خبر، یہ کتا لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہے، کبھی کبھی، روزانہ نہیں،
کبھی کبھی گزرتا ہے، اس لیے میں اس کے پاؤں چاٹتا ہوں۔ ارے بھائیو، اللہ پاک مخلوق سے کیا گزرا ہے؟ اس اللہ سے تعلق کا جوڑنا یہ سارے نبیوں کی محنت تھی۔ اللہ کے تعلق کیسے جڑے گا؟ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ۔ اللہ سے تعلق جوڑنا تو کسی بڑے کو واسطہ بنانا پڑے گا، بغیر واسطے کے تعلق نہیں جڑتے، وہاں واسطہ بنانا پڑے گا۔ وہ کون سا واسطہ ہے؟ اللہ سے تعلق جوڑنے کا کون سا واسطہ ہے، کون سا وسیلہ ہے، کون سا ذریعہ ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ انا نبی الانبیاء، آپ نے فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ کوئی نبی کسی کا نبی نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں۔ سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے انسانوں کا سردار۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں۔ یطوف علی الف خادم، 1000 خادم میرے دائیں بائیں۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ ہمیں اللہ نے ایسا نرالا نبی دیا، نرالا، انوکھا۔ اللہ اکبر، نبیوں کے بھی نبی۔ ان سے جو جڑے گا اس کے کام بن گئے، ان سے جو کٹے گا وہ اللہ سے بھی نہیں جڑ سکتا۔ ایک حدیث قدسی، لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، اے میرے حبیب لوگوں کو بتا دے جو مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں، انہیں بتا دے کہ میں نے سارے راستے بند کر دیے ہیں اور سارے دروازوں پہ تالے لگا دیے ہیں، ایک راستہ کھولا ہوا ہے، ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ تیرے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے آ جائیں تو مجھ سے مل لیں گے، اگر تیرے قدموں پہ قدم نہ رکھے تو ہلاکت ہے۔ اولین آخرین کے نبی، نبیوں کے بھی نبی، فرشتوں کے بھی نبی۔ پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جانور کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بدو سے آپ نے فرمایا مجھ پہ ایمان لائے گا؟ کہنے لگا نا۔ آپ نے فرمایا یہ درخت بولے تو ایمان لائے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ تو آپ نے درخت کو اشارہ کیا، اکبرت الشجر تخد الارض خدا، درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آگے اس کی ٹہنیوں نے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ 3 مرتبہ درخت نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کا رسول ہے۔ مجمع زیادہ ہو گیا، صحابہ نے کہا جی ممبر بناتے ہیں تاکہ سب آپ کو دیکھے، فرمایا بنا لو۔ اس سے پہلے کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، ممبر بنایا گیا۔ آپ کا ادھر حجرہ مبارک، وہاں سے تشریف لائے جمعے کا دن، یہاں کھجور کا تنا اور یہاں ممبر، وہاں سے گزرے، کھجور کے تنے کو کراس کیا، پار کیا اور قدم رکھا ممبر کے اوپر، تو تنا حدیث پاک میں آتا ہے حنا حنین العشاء، اتنے زور سے رویا کھجور کا تنا جیسے 10 ماہ کی گابھن اونٹنی روتی ہے، رویا۔ حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ساری مسجد اس کے رونے سے گونج رہی تھی۔ آپ نیچے اترے اور اس کو یوں گلے سے لگایا اور یوں فرمایا کیا تو راضی نہیں کہ تو جنت کا درخت بنے، جنتی تیرے میوے کھائے؟ یہ سن کر وہ چپ ہوا، زمین پھٹی اور وہ غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم احفظه لم یزل باقیا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس درخت کو میں گلے سے نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پر روتا رہتا۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا، ایسی شان والا نبی، ایسا نرالا نبی، ایسا انوکھا نبی۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر مبارک پر شام تک درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے آتے ہیں اور صبح تک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر مبارک پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی نہ پڑھے، ارے کوئی نہ پڑھے، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا، جاؤ میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ فرشتوں کی گونج ہے آپ پر، سارے عالم کے نبی بن کر آئے، سارے نبیوں کے اخلاق لے کر آئے،
سارے نبیوں کی مدد اور نصرت لے کر آئے. آپ